السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم 7th کلاس کی انگلش کا یونٹ نمبر 2 کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے اور دوسرے لیکچر کے اندر ہم اس کی ایکسرسائز کمپلیٹ سالو کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو لیکچر ہے جس موضوع پر، اس کی طرف۔ یونٹ نمبر 2 ہے جس کا نام ہے مرٹائرز آف پاکستان۔ ٹھیک ہے، لفظ مرٹائر کہتے ہیں شہید کو۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر پلورل استعمال ہوا ہے، مرٹائر کے ساتھ ایس لگایا گیا ہے، تو یعنی کہ یہ زیادہ بن جائیں گے، جمع بن جائے گا۔ تو مرٹائرز آف پاکستان سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ پاکستان کے شہداء۔ ٹھیک ہے، اب کویسچن نمبر 2 ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرٹائر سے کیا مراد ہے اور مرٹائر کون ہوتے ہیں۔ یہاں پر پری ریڈنگ کے اندر دیکھیں تو یہاں پر کویسچن نمبر 1 یہ ہے کہ وٹ ڈز دا مرٹائرز آف پاکستان مین، کہ پاکستان کے اندر مرٹائرز سے کیا مراد ہے۔ ٹھیک ہے، صرف پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے اندر مرٹائرز اس کو کہتے ہیں جو اپنے ملک و قوم کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اسی ہم کیا کہتے ہیں؟ مرٹائر، یعنی کہ اردو میں ہم اس کو شہید کہتے ہیں اور انگلش میں ہم اس کو مرٹائر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ کے اندر جب ایک فوجی لڑتے ہوئے دشمنوں کے ساتھ اپنے ملک کو بچاتے ہوئے، اپنی قوم کو بچاتے ہوئے اپنی جان قربان کر دیتا ہے، وہاں پر مر جاتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شہید کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہمارے پاس پری ریڈنگ کے اندر کویسچن نمبر 2 ہے، از میجر آ ملٹری اور سول رینک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میجر ایک عہدہ ہوتا ہے، وہ پوچھتا ہے کیا جو میجر ہے وہ ملٹری یعنی کہ فوجی عہدہ ہے یا پھر سول یا پھر کوئی شہری رینک ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ میجر سول رینک ہے یا پھر ملٹری رینک ہے۔ تو جی ہاں، میجر ایک ملٹری رینک ہے، کیا ہے؟ ایک فوجی عہدہ ہے۔ باقی ہم دیکھیں تو میجر جو کیپٹن ہوتا ہے اس سے بڑا ہوتا ہے اور لیفٹیننٹ سے چھوٹا ہوتا ہے، یعنی کہ جو کیپٹن کا عہدہ ہوتا ہے اس سے میجر کا عہدہ بلند ہوتا ہے اور لیفٹیننٹ کے عہدے سے میجر کا عہدہ کم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ کیپٹن سے بڑا اور لیفٹیننٹ سے چھوٹا، کم درجے پر۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کی ریڈنگ کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارا جو شہید ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم میجر طفیل محمد کے نام سے جانتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ اس کی پکچر ہے، فوٹو ہے۔ اب ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ جی ہاں، میجر طفیل محمد واز بارن آن جون 22, 1914 ان ہوشیار پور۔ ٹھیک ہے، میجر طفیل محمد کہاں پہ پیدا ہوئے تھے؟ 22 جون کو پیدا ہوئے، 1914 کا سن تھا، اور کہاں پہ پیدا ہوئے تھے؟ ہوشیار پور میں۔ ٹھیک ہے، اب بارن کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونا، ٹھیک ہے، اور ہوشیار پور ایک جگہ کا نام ہے۔ He got a commission in the 16th Punjab Regiment in 1943۔ اب کمیشن کیا ہوتا ہے؟ کمیشن سے مراد جب بھی، یعنی کہ دیکھیں کسی بھی چیز کے اندر، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر جب بھی آپ کی سلیکشن ہوتی ہے، یعنی کہ آپ بھرتی ہوتے ہیں، تو وہاں پر آپ سے ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اسپیسیفک ٹیسٹ۔ اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے بعد آپ کی کیا ہوتی ہے؟ سلیکشن ہو جاتی ہے، آپ بھرتی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح فوج کے اندر آفیسر بھرتی ہونے کے لیے آپ کو جو ٹیسٹ دینا ہوتا ہے وہ کمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میجر طفیل محمد نے بطور آفیسر بھرتی ہونے کے لیے کون سا ٹیسٹ پاس کیا تھا؟ کمیشن کا ٹیسٹ پاس کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی کمیشن کی؟ اپوائنٹ سم ون ٹو دا رینک آف آفیسر ان دی آرمڈ سروسز۔ ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی شخص کو ایز اے آفیسر بھرتی کرنے کے لیے، فوج کے اندر ایز اے آفیسر بھرتی کرنے کے لیے جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کمیشن ٹیسٹ کہتے ہیں۔
ٹھیک ہے. ہی گاٹ اے کمیشن ان دا 16th پنجاب ریجمنٹ. اب پنجاب ریجمنٹ کا آئی تھنک یہ برانچ ہے. اب یہاں پر ریجمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریجمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک لشکر یا پھر دستہ. ٹھیک ہے، جسے ہم اس کا سنونیم اور بھی ہے، کراپس بھی ہے. ٹھیک ہے، کراپس. اب ریجمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لشکر یا پھر دستہ. تو ان 1943 یعنی کہ 1943 کے اندر اس کو پنجاب ریجمنٹ کا جو 16th نمبر ہے وہاں پر بطور کمیشن اس نے ٹیسٹ پاس کیا اور اس کے بعد وہ افسر بھرتی ہوا. ہی ہیڈ اے ڈسٹنگوشڈ کیریئر اینڈ کمانڈڈ مینی اپوائنٹمنٹس. ٹھیک ہے، اب ڈسٹنگوش کا مطلب ہوتا ہے مشکل ترین، یا پھر دو چیزوں کے درمیان فرق یا دو چیزوں کے درمیان موازنے کو بھی ڈسٹنگوش کہتے ہیں. لیکن یہاں پر کیا مطلب ہے اس کا؟ مشکل ترین. کیریئر کہتے ہیں پیشے کو، پروفیشن کو. اینڈ کمانڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز کو چلانا. ٹھیک ہے، کمانڈ کا مطلب ہوتا ہے حکم کرنا. ٹھیک ہے، اور کمانڈڈ محکوم یعنی کہ جس پر حکم کیا گیا ہو. مینی اپوائنٹمنٹ کہتے ہیں مقرر کرنا، تعینات کرنا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں ہی ہیڈ اے ڈسٹنگوشڈ کیریئر اینڈ کمانڈڈ مینی اپوائنٹمنٹس. آپ کا جو کیریئر تھا، جو پروفیشن تھا، جو شعبہ تھا، وہ بہت مشکل ترین تھا، اور اس کے علاوہ آپ نے بہت ساری تعینات کی، بہت سارے لوگوں کو ساتھ لے کر چلے، بہت سارے لوگوں کو مقرر کیا. میجر طفیل محمد واز پوسٹڈ ٹو دا ایسٹ پاکستان ریفلز ان 1958 ایز اے کمپنی کمانڈر. پوسٹڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ ڈیوٹی کرنا. جب بھی آپ کا آفیسر کسی جگہ پر کہتا ہے کہ آپ نے وہاں جا کر ڈیوٹی کرنی ہے، وہاں پر اپنا فرض سر انجام دینا ہے، تو اس جگہ کو کیا کہیں گے؟ وہ آپ کی پوسٹ ہوگی. تو آپ کو کہاں پہ بھیجا گیا تھا؟ ٹو ایسٹ پاکستان ریفلز ان 1958. کب بھیجا گیا تھا؟ 1958 کے اندر ایز اے کمپنی کمانڈر. ٹھیک ہے، کمانڈر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چلانے والا، کمانڈ کرنے والا. صحیح، حکم چلانے والا، دوسروں کو ان کی دیکھ بھال کرنے والا، ان کو صحیح راستے پر چلانے والا. ٹھیک ہے، حکم چلانے والا، کمانڈر. ایز اے کمپنی کمانڈر ان اگست 1958. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اگست 1958 کے اندر انڈین ٹراپس کسے کہتے ہیں؟ لشکر کو یا پھر دستہ کو. انڈین کا بھارت کے کچھ فوجی کیپچرڈ، انہوں نے قبضہ کر لیا. کیپچرڈ کا مطلب ہوتا ہے قبضہ کرنا. آ ولیج، گاؤں کال لکشمی پور. ٹھیک ہے، یعنی کہ لکشمی پور کے نام سے ایک مشہور گاؤں تھا. تو اس پر کس نے قبضہ کر لیا؟ بھارتی فوجیوں نے وہاں پر قبضہ کر لیا. وہ کہاں پہ واقع ہے؟ ان ایسٹ پاکستان. ایسٹ یعنی کہ مشرقی پاکستان کے اندر واقع ہے. اب میجر طفیل محمد واز اسائنڈ کا مطلب کیا ہے؟ مامور کرنا. ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی کو کوئی کام سونپنا. میجر طفیل محمد واز اسائنڈ، آپ کو یہ کام سونپا گیا. دا ٹاسک کام ٹو ریٹرائیو دا ولیج فرام انڈین آکوپیشن. اب آکوپیشن کا ویسے مطلب ہوتا ہے پیشہ. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر اس سے مراد ہے انڈین آکوپیشن، یعنی کہ انڈیا کے قبضے میں جو تھا. ریٹرائیو کا مطلب ہوتا ہے مرمت کرنا. ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی کھوئی ہوئی چیز کو دوبارہ لینا، یا پھر کوئی چیز اگر خراب ہے تو اس کو ٹھیک کرنا، مرمت کرنا. لیکن یہاں پر اس کنٹیکسٹ کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کھوئی ہوئی چیز کو دوبارہ حاصل کرنا. جس طرح یہ لکشمی پور گاؤں پہلے پاکستان میں تھا، ایسٹ پاکستان میں تھا، تو دوسرا انڈین لوگوں نے، بھارتی فوجیوں نے وہاں اس پر قبضہ کر لیا. اب میجر طفیل محمد کی ڈیوٹی یہ تھی کہ اس گاؤں کو دوبارہ واپس لے آئے، مسلمانوں کے قبضے کے اندر دوبارہ لے آئے. اب he divided his men into 3 groups and it was decided that they would attack during the dark hours of 17th August 1958. ٹھیک ہے، اب ڈیوائڈ کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنا.
مین. اب دیکھیں MAN مین کا مطلب ہوتا ہے ایک آدمی, اور جب MEN لگ جاتا ہے تو یہ پلورل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے مراد ہے زیادہ آدمی, جمع بن جائے گا. انٹو 3 گروپس, 3 گروپس تین حصوں میں یا 3 گروپوں کے اندر اس نے اپنے تمام فوجیوں کو, یعنی کہ میجر طفیل محمد نے اپنے تمام فوجیوں کو 3 گروپ کے اندر تقسیم کیا. اینڈ اٹ واز ڈیسائیڈڈ دیٹ, اور یہ فیصلہ ہوا تھا دیٹ دے وڈ اٹیک مین حملہ کرنا ڈیورنگ دا ڈارک آورز آف 17 اگست 1958. ٹھیک ہے, 17 اگست 1958 کے ڈارک آور. ٹھیک ہے, ڈارک آور سے مراد یعنی کہ وہ لمحے تھے, وہ گھنٹے تھے جب ان کو پتہ نہیں چلے گا جو ان کے دشمن تھے. ٹھیک ہے, ڈارک کا ویسے مطلب ہوتا ہے سیاہ, اور آورز کا مطلب ہوتا ہے گھنٹے. ٹھیک ہے, ڈارک آور. پاکستان آرمی ٹراپس encircled the illegal Indian post which had violated the boundary between the 2 countries in the Lakshmipur area. اب پاکستان آرمی ٹراپس, جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا, ٹراپس کا مطلب ہوتا ہے دستہ. ٹھیک ہے, گروپ. انسرکلڈ کا مطلب ہوتا ہے گھیرنا, گھیرے میں لے لینا. دا اللیگل کا مطلب ہوتا ہے غیر قانونی. انڈین پوسٹ وچ ہیڈ وائلیٹڈ. ٹھیک ہے, اب وائلیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے خلل ڈالنا. باؤنڈری کہتے ہیں حدود کو. ٹھیک ہے, باؤنڈری کسے کہتے ہیں؟ حدود کو. اور کنٹری کسے کہتے ہیں؟ ملک کو. پاکستان آرمی ٹراپس انسرکل دا اللیگل انڈین پوسٹ. پاکستان آرمی کے جو فوجی دستے تھے انہوں نے کیا کیا, جو انڈیا کی پوسٹ تھی, اللیگل پوسٹ تھی, ٹھیک ہے, جہاں پر انہوں نے غیر قانونی قبضہ کیا ہوا تھا, اس کو گھیرے میں لے لیا. وچ ہیڈ وائلیٹڈ دا باؤنڈری بٹوین 2 کنٹریز, جس نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان بہت زیادہ تفرقہ, بہت زیادہ خلل ڈالا ہوا تھا ان کی حدود کے اندر. بٹوین دا 2 کنٹریز یعنی کہ 2 ممالک کے درمیان. ان دا لکشمی پور ایریا, کہاں پر؟ لکشمی پور یعنی کہ جو گاؤں تھا, جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا, اس ایریا کے اندر. وین میجر طفیل محمد گروپ واز اباؤٹ 15 yards away from the enemy lines. ٹھیک ہے, یارڈز کسے کہتے ہیں؟ گز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک پیمائش کا آلہ ہوتا ہے, پیمائش کا آلہ نہیں بلکہ پیمانہ ہوتا ہے, پیمائش کرنے والا پیمانہ. یارڈز گز کو کہتے ہیں ویسے. ٹھیک ہے, وین میجر طفیل محمد گروپس واز اباؤٹ 15 yards away, جب 15 yards اپنے دشمنوں کی لائن سے تقریباً 15 گز دور تھے. ٹھیک ہے, دے کیم انڈر ہیوی فائر. انہوں نے ہیوی فائر یعنی کہ سخت انداز سے انہوں نے فائر کیا. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی جو گنز تھی ان کو چلانا شروع کر دیا. بٹ ہی کیپٹ موونگ فارورڈ. ٹھیک ہے, اور لیکن کس نے فائر کیا؟ ان کے دشمنوں نے, یعنی کہ انڈین ٹراپس ہیں, انڈین کے فوجیوں نے جب دیکھا کہ ہمارے جو یعنی کہ دشمن آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, میجر طفیل محمد کا جو گروپ ہے وہ آ رہا ہے, تو انہوں نے کیا سامنے سے فائر کرنا شروع کر دیے. بٹ ہی کیپٹ موونگ فارورڈ, لیکن آپ نے کیا میجر طفیل محمد نے کیا مسلسل آگے بڑھتے رہے. فارورڈ کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھانا. اینڈ سائلنس دا اینیمی مشین گن وتھ گرنیڈس. ٹھیک ہے, گرنیڈ کہتے ہیں دستی بم کو. ٹھیک ہے, اور مشین گن کیا ہوتی ہے؟ مشین گن یعنی کہ گن کی ایک ٹائپ ہوتی ہے, بندوق کی ہوتی ہے, اور مشین گن. ٹھیک ہے, تو اس نے کیا ان کی جو مشین گن تھی ان کے دشمنوں کی, ٹھیک ہے, انڈین فوجیوں کی, ان کو کیسے سائلنس کروایا, ان کو کیسے بند کروایا؟ دستی بم کی وجہ سے, دستی بم کی مدد سے. میجر طفیل محمد واز فارٹلی واؤنڈڈ بٹ کراولڈ ٹورڈز دا اینیمی کمانڈر ہیڈنگ ٹو اٹیک ہز مین. ٹھیک ہے, میجر طفیل محمد واز فارٹلی کہتے ہیں مہلک, بری طرح. واؤنڈڈ مین زخمی ہونا. میجر طفیل محمد بری طرح زخمی ہو گیا, لیکن کرالڈ کا مطلب ہوتا ہے رینگنا. ٹھیک ہے, رینگ کر چلنا. ٹھیک ہے, اپنی کوہنیوں کے بل بھی چلتے گئے. ٹوورڈ دا اینیمی کمانڈر. ٹھیک ہے, ہیڈنگ ٹو اٹیک ہز مین. اس دشمن کمانڈر کی طرف بڑھتے گئے کوہنیوں پر. ٹھیک ہے, رینگ کر چلتے گئے, جو
آپ کے گروپ پر اٹیک کرنے والا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ انڈین کا جو کمانڈر تھا، جو میجر طفیل محمد کے گروپ پر اور اس کے جو باقی پلٹون تھی، باقی جو فوجی تھے، اس پر اٹیک کرنے والا تھا، تو آپ نے کیا کیا؟ اس کمانڈر پر اٹیک کیا۔ He continued directing the operation until the enemy was driven out. Driven out کا مطلب ہے نکل جانا، دستی کسی آدمی کو، کسی چیز کو کہیں سے نکال دینا، ٹھیک ہے۔ آپ نے مسلسل حملے شروع کیے، ٹھیک ہے، کرتے گئے۔ ڈائریکٹنگ کا مطلب ہوتا ہے ہدایت، ٹھیک ہے، انسٹرکشن۔ دا آپریشن، آپ نے مسلسل اپنا آپریشن جو تھا وہ جاری رکھا، انٹل، جب تک، اینیمی، دشمن، واز، چلے گیا، ڈرائیون آؤٹ، وہاں سے نکل گئے۔ اس کے بعد جی، ان اسپائٹ آف بینگ سیریسلی انجورڈ، اگرچہ، ان اسپائٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگرچہ، حالانکہ، ٹھیک ہے، ان اسپائٹ آف بینگ سیریسلی انجورڈ، حالانکہ آپ بہت زیادہ زخمی ہوئے۔ ہی کنٹینیوڈ ٹو لیڈ ہز ٹراپس ان دا ہیٹ آف دا بیٹل، ٹھیک ہے۔ ٹراپس کسے کہتے ہیں؟ ٹراپس کہتے ہیں سپاہیوں کو، سپاہیوں کے دستے کو۔ ان دا ہیٹ آف دا بیٹل، ہیٹ کہتے ہیں گرمی کو، بیٹل کہتے ہیں جنگ کو۔ آپ نے کیا کیا؟ ہی کنٹینیوڈ ٹو لیڈ، آپ نے جاری رکھا رہنمائی کرنا، ہز ٹراپس، اپنے فوجیوں کی، ان دا ہیٹ آف بیٹل، ٹھیک ہے، جنگ کی شدت میں۔ اینیمی ٹراپس، جب دشمن دستہ ور سکسیسفلی ایوکٹڈ اینڈ دا ایریا واز کیپچرڈ، سکسیسفلی ایوکٹڈ کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ بے دخل کرنا، اینڈ دا ایریا واز کیپچرڈ، جب آپ نے صحیح طرح سے وہ ایریا جو انہوں نے قبضے میں لے رکھا تھا اور اس کو خالی کروا لیا، اپنے قبضے میں لے لیا۔ دا انڈینز وار ڈرائیون آؤٹ، تو انڈین وہاں سے چلے گئے، وہاں سے نکل گیا۔ لیونگ 4 ڈیڈ اینڈ 3 پرائزنر، پرائزنر کسے کہتے ہیں؟ قیدی کو۔ ڈیڈ یعنی کہ مردہ، جب ان کے 4 آدمی مر گئے تو وہ اپنے 4 آدمی وہیں پر چھوڑ گئے، اور 3 قیدی بھی انہوں نے، پاکستانی فوجیوں نے پکڑ لیے۔ He embraced martyrdom on 7th August 1958. embraced mean حاصل کرنا، ملنا، ٹھیک ہے، گلے لگنا۔ martyrdom کسے کہتے ہیں؟ شہادت کو۔ on 17th August 1958، آپ نے 7 اگست 1958 کے اندر جام شہادت نوش کیا۔ ہی واز awarded with the نشان حیدر فار دا ڈسٹنگوشڈ ایکشن آف ویلر اینڈ بریوری۔ ویلر کہتے ہیں بہادری کو، اور بریوری بھی بہادری کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نشان حیدر یعنی کہ یہ ملٹری، سب سے بڑا ملٹری ایوارڈ ہے جو کہ ایک شہید کو دیا جاتا ہے، اور وہ شہید جو جنگ جیتتا ہے۔ ہی واز awarded with، اور آپ کو نشان حیدر ملا، فار ہز ڈسٹنگوش، آپ کے مشکل ترین ایکشن، عمل کی وجہ سے، آپ ویلر، بہادری کی وجہ سے، اینڈ بریوری، ٹھیک ہے۔ ویلر آپ جرت بھی کہہ سکتے ہیں، بہادری بھی کہہ سکتے ہیں، اور بریوری بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس دوسرے نمبر پر ہے راشد منہاس شہید۔ راشد منہاس واز بارن آن 17 فیبرری 1951، ٹھیک ہے۔ یہ کب پیدا ہوئے تھے؟ 17 فیبرری کو 1951 کے اندر۔ ہی واز کمیشنڈ ایز اے پائلٹ ان پاکستان ایئر فورس ان 1971، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پاکستان ایئر فورس کے اندر ایز اے کمیشن آفیسر بھرتی ہوئے۔ کب بھرتی ہوئے؟ ان 1971، 1971 کے اندر۔ کمیشن پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کسی یعنی کہ آرم فورس کے اندر بطور آفیسر بھرتی ہونے کے لیے جو ٹیسٹ وغیرہ پاس کیا جاتا ہے اسے کمیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ راشد منہاس واز دا اونلی PF آفیسر ٹو ریسیو دا ہائیسٹ ویلر ایوارڈ، ٹھیک ہے۔ راشد منہاس صرف ایک PF یعنی کہ پاکستان ایئر فورس آفیسر تھا، ٹو ریسیو دا ہائیسٹ ویلر ایوارڈ، جس کو جرت کا بہت بڑا اعزاز ملا گیا ہے، ایوارڈ ملا ہوا ہے۔ دا نشان حیدر کون سا؟
کون سا تمغہ ملا ہے؟ نشان حیدر تمغہ. He was also the youngest person and the shortest serving officer who received this award. youngest یعنی کہ نوجوان, shortest serving یعنی کہ جس نے بہت کم عرصہ ڈیوٹی کی تھی, یعنی کہ پی ایف کے اندر, پاکستان ایئر فورس کے اندر بہت کم عرصہ آپ نے خدمات سر انجام دی تھی, اور اس کے بعد ان کی کیا ہو گئی تھی؟ شہادت ہو گئی تھی. ہی واز آلسو ینگیسٹ پرسن, یہ بہت نوجوان آدمی تھا. اینڈ دا شارٹیسٹ سرونگ آفیسر, اور بہت کم عرصہ آپ نے ڈیوٹی کی تھی. ہو ریسیوڈ دس ایوارڈ, اور جس کو یہ ایوارڈ ملا تھا. کون سا ایوارڈ ملا تھا؟ نشان حیدر ایوارڈ ملا تھا. راشد مناس گاٹ ہز ارلی ایجوکیشن فرام کراچی. آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی. ایٹ دا ایج آف 17, جب آپ 17 برس کے ہوئے, ہی جوائن دا پاکستان ایئر فورس اکیڈمی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے کیا؟ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی جوائن کی. ان رسال پور, کہاں پہ؟ رسال پور کے اندر. ایز فلائنگ کیڈٹ, فلائنگ میں اڑنے والا, کیڈٹ, کیڈٹ کہتے ہیں کیڈٹ کہتے ہیں فوجی طالب علم کو. ٹھیک ہے, کیڈٹ کسے کہتے ہیں؟ فوجی طالب علم کو. راشد مناس graduated from the academy as a general duty pilot and was posted to PAF base مسرور in کراچی. ٹھیک ہے, آپ نے گریجویٹ کہاں سے کیا؟ یعنی کہ 14th ایئر کی جو ایجوکیشن کی تھی وہ کہاں سے حاصل کی؟ پی ایف اکیڈمی سے, ایز اے جنرل ڈیوٹی پائلٹ, اینڈ واز پوسٹڈ ٹو پی ایف بیس مسرور ان کراچی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کو پی ایف بیس مسرور جو کہ کراچی کے اندر واقع ہے وہاں پر ڈیوٹی کے لیے بھیج دیا گیا تھا. آن اگست 20, 1971 ایز اے پائلٹ انڈر ٹریننگ, راشد واز اے ٹیک آف آن اے روٹین ٹریننگ فلائٹ وین ہز انسٹرکٹر پائلٹ مطیر الرحمان فورس ہز وے انٹو دا ریئر کوکپٹ. اب دیکھیں یہاں پر ٹریننگ کا مطلب ہوتا ہے سکھانا. راشد واز ٹیک آف, ٹیک آف کا مطلب ہوتا ہے جہاز کا نیچے اترنا. ٹھیک ہے, جسے ہم لینڈنگ بھی کہتے ہیں, جب جہاز نیچے اترتا ہے, لینڈ کرتا ہے. آن اے روٹین, ڈیلی روٹین کے مطابق ٹریننگ فلائٹ وین ہز انسٹرکٹر, انسٹرکٹر کہتے ہیں استاد کو. انسٹرکٹر کسے کہتے ہیں؟ استاد کو, سکھانے والے کو, ٹیچر کو. ٹھیک ہے, اس کا نام کیا تھا؟ مطیر الرحمان. فورسڈ ہز وے ان دا ریئر کوکپٹ. اب ریئر کا مطلب ہوتا ہے بیک. ٹھیک ہے, ریئر ویسے اس کا مطلب حقیقی بھی ہوتا ہے, اور یہاں پر اس کا مطلب ہوتا ہے بیک. کوکپٹ کہتے ہیں یعنی کہ وہ جگہ جہاں پر پائلٹ بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے, کوکپٹ کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسی جگہ جہاں پر پائلٹ بیٹھتا ہے. 20 اگست 1971 کے اندر جب راشد مناس اپنے استاد کے ساتھ ٹریننگ کر رہا تھا اور ڈیلی کی روٹین کے مطابق اپنا جہاز جو تھا وہ ٹیک آف کرتا تھا, وین ہز انسٹرکٹر, جب ایک مرتبہ جب آپ کے استاد نے, ٹھیک ہے, پائلٹ مطیر الرحمان نے فورسڈ ہز وے انٹو دا ریئر کوکپٹ. اس کے بعد ہز انسٹرکٹر سیزڈ کنٹرول آف دا ایئر کرافٹ اینڈ ہیڈڈ ٹورڈ انڈیا. ٹھیک ہے, ہز انسٹرکٹر سیزڈ کنٹرول. سیزڈ کا مطلب ہوتا ہے چھین لینا. ٹھیک ہے, کسی کے قبضے سے کوئی چیز لینا. کنٹرول آف دا ایئر کرافٹ, ایئر کرافٹ کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ ہوائی طیارہ. اینڈ ہیڈڈ ٹورڈ, ہیڈڈ کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا, ٹورڈز انڈیا. کہاں پر؟ انڈیا کے اندر. یعنی کہ جب 20 اگست 1971 کے اندر راشد مناس ڈیلی کی روٹین کے مطابق اپنا جو طیارہ تھا وہ ٹیک آف کرتا تھا, یعنی کہ ٹریننگ کے بعد جب آپ کا طیارہ ٹریننگ ختم ہونے کے بعد واپس آتے تھے. لیکن ایک مرتبہ وین ہیز انسٹرکٹر پائلٹ مطیر الرحمان فورس ہز وے انٹو دا ریئر کوکپٹ, اس کو کہا, یعنی کہ راشد مناس کو کہا, ریئر کوکپٹ کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ دو, یعنی کہ پائلٹ کے بیٹھنے کی جگہ ایک پائلٹ جو ہوتا ہے وہ فرنٹ پر بیٹھتا ہے اور دوسرا جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ بیک دوسری جگہ پر بیٹھتا ہے. تو راشد مناس کو اس نے کہا کہ آپ ریئر کوکپٹ یعنی کہ بیک والی جو سیٹ ہے وہاں پر بیٹھیں, اور جو کنٹرول تھا
آپ کے انسٹرکٹر نے وہ سیز کر لیا، یعنی کہ اسے لے لیا آف دا ایئر کرافٹ اینڈ ہیڈ ٹوورڈ انڈیا، اور انڈیا کی طرف بڑھ گئے۔ اس کے بعد when راشد مناس realized that the absconding pilot was heading toward India، ٹھیک ہے، جب راشد مناس کو احساس ہوا کہ absconding کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرار ہونا، ٹھیک ہے، absconding کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرار ہونا۔ was heading toward India، کہ جو فرار ہونے والا پائلٹ ہے وہ کہاں پر جا رہا ہے؟ انڈیا کے اندر۔ he tried to regain control of the plane، تو اس نے کیا کیا، راشد مناس نے کیا کیا کہ کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، ٹرائڈ کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، اور ری گین دوبارہ لینا، گین کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا، اور ری گین دوبارہ حاصل کرنا۔ کنٹرول کو کہتے ہیں آف دا پلین، کس کا؟ طیارے کا۔ بٹ واز انیبل ٹو ڈو سو، لیکن اس طرح ایسا کرنے سے قاصر رہے۔ راشد مناس انفارمڈ اتھارٹیز تھرو ہز ریڈیو ایٹ مسرور کنٹرول ٹاور دیٹ ہی واز بینگ ہائی جیکڈ، ٹھیک ہے، راشد مناس نے کیا کیا، باقی جو اتھارٹیز تھے، جو عہدیدار تھے، ٹھیک ہے، ان کو اطلاع دی کہ جو اس کا پلین ہے وہ ہائی جیک کر لیا گیا ہے۔ ہائی جیک کا مطلب کیا ہے؟ اغوا کر لینا۔ اور کس نے اغوا کیا؟ اس کے انسٹرکٹر نے۔ The event that followed later proved a tale of great courage and patriotism، ٹھیک ہے، بعد کے اندر یہ جو ایونٹ ہے، یہ جو ٹیل ہے، ٹیل کسے کہتے ہیں؟ کہانی کو۔ تو یہ کس طرح کی کہانی بتائی جاتی ہے؟ گریٹ کریج، بہت ہمت کی، اینڈ پیٹروٹزم، اور محب وطن کی۔ ان ایئر، ہوا کے اندر، راشد مناس اسٹرگلڈ فزیکلی ٹو ویسٹ کنٹرول وچ کنٹینیوڈ فار اے فیو منٹس، ٹھیک ہے، ہوا کے اندر راشد مناس نے بہت جرت اور ہمت دکھائی، اور فزیکلی بھی ویسٹ کنٹرول کا کیا مطلب؟ یعنی کہ ویسٹ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو موڑنا، یعنی کہ آپ ایک رخ کے اندر جا رہے ہیں تو آپ ٹرن لینا چاہتے ہیں، اس ٹرن کو کیا کہیں گے؟ ویسٹ، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس سے لڑ کر، فزیکلی اس کے ساتھ لڑ کر کنٹرول حاصل کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی، اور جہاز کو، پلان کو واپس موڑنے کی بہت زیادہ کوشش کی، اور اسی طرح تقریباً کئی منٹ تک لڑتے رہے۔ ہی ڈیڈ دا اونلی تھنگ ود ان his control to prevent the aircraft from being taken to India، اور جب انڈیا کے قریب تقریباً پہنچنے والے بھی تھے تو آپ نے کنٹرول واپس لے لیا۔ راشد مناس forced his plan to crash just 21 kilometer from the India border، تو آپ نے کیا کیا؟ یہ کوشش کی، فورس کیا، his plan، اپنے پلان کو، ٹو کریش مین تباہ ہونا، جسٹ 51 کلومیٹر فرام دا انڈین بارڈر، جو کہ اس وقت تقریباً 51 کلومیٹر تھا، کہاں سے؟ انڈین بارڈر سے دور۔ ڈیلیبریٹلی سیکریفائسنگ ہز لائف فرام دا آنر آف پاکستان، ڈیلیبریٹلی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سوچ سمجھ کر۔ سیکریفائسنگ مین قربان کرنا، ہز لائف اپنی زندگی کو، فار دا آنر آف پاکستان، پاکستان کی عزت کی خاطر، ٹھیک ہے، یعنی کہ سوچ سمجھ کر، جان بوجھ کر پاکستان کی عزت کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ دا جیٹ کریشڈ نیئر تھاٹا، ٹھیک ہے، اور آپ کا جو جیٹ تھا، جو طیارہ تھا، وہ کہاں پر کریش ہوا تھا؟ تھاٹا کے نزدیک۔ راشد مناس کریٹڈ اے ہسٹری آف لائلٹی بائی سیکریفائسنگ ہز لائف فار ہز مدر لینڈ، لائلٹی کسے کہتے ہیں؟ مخلصی کو، ٹھیک ہے، وفاداری کو۔ کریٹڈ مین تعمیر کی، بنائی، اے ہسٹری آف لائلٹی وفاداری کی ایک تاریخ بنائی، بائی سیکریفائسنگ قربان کرتے ہوئے، ہز لائف اپنی زندگی، فار ہز مدر لینڈ اپنے مادر وطن، اپنے ملک کے لیے۔ ہی واز لیڈ ٹو ریسٹ آن اگست 21 1971، اور آپ 1971 21 اگست کو اپنی آرام گاہ کے اندر پہنچے، ود فل ملٹری آنر، بہت زیادہ فوجی جاہ و جلال کے ساتھ،
ٹھیک ہے. ہز انٹائر فیملی اٹینڈڈ دا فنرل. فنرل کہتے ہیں جنازہ کو. ٹھیک ہے, آپ کی پوری خاندان نے آپ کے فنرل سرمنی کو جوائن کیا. ہی واز بریڈ کہتے ہیں دفن ہونا. ٹھیک ہے, ہی واز بریڈ ان کراچی. آپ کو کراچی کے اندر دفن کیا گیا. راشد مناس واز پوسٹ ہمبلی اوارڈڈ پاکستان ٹاپ ملٹری آنر دا نشان حیدر. پوسٹ تھومسلی کہتے ہیں, یعنی کہ کسی آدمی کے گزر جانے کے بعد, اس گزرنے کے بعد, یعنی کسی آدمی کے مرنے کے بعد جو چیز ہوتی ہے, واقع ہوتی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, پوسٹ تھومسلی کہتے ہیں. تو آپ کے شہادت حاصل کرنے کے بعد آپ کو اعزاز ملا تھا, ایوارڈ ملا تھا. کون سا ایوارڈ ملا تھا؟ نشان حیدر. The nation remembers Rashid Minas as a national hero with reverences due to his bravery and supreme sacrifice. قوم آپ کو تسلیم کرتی ہے قومی ہیرو کے نام سے with reverences. reverence کسے کہتے ہیں؟ ادب کو کہتے ہیں. ڈیو ٹو ہز بریوری, آپ کی بریوری بہادری کی وجہ سے, اینڈ سپریم سیکریفائس, اور اعلیٰ قربانی کی وجہ سے. ٹھیک ہے, یہ تھا آج کا ہمارا یونٹ نمبر 2 انگلش 7th کلاس کا. ٹھیک ہے, جس کے اندر ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کی ہیں. سب سے پہلے ہم نے میجر فیل محمد, وہ کس طرح کا بہادر تھا, اس نے کیسے جام شہادت نوش کیا. اس کے بعد راشد مناس, ٹھیک ہے, جو کہ پائلٹ آفیسر تھا, اس نے کیسے جام شہادت نوش کیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے ساتھ ساتھ ان کے مشکل الفاظ کے میننگ بھی ڈسکس کیے. ٹھیک ہے, اب تو نیکسٹ لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم اس کی ایکسرسائز کو کمپلیٹ ڈسکس کریں گے. تھینک یو ویری مچ.